سانحہ ساہیوال کے حوالے سے فورینزک لیبارٹری کی تازہ رپورٹ نے تہلکہ مچا کر رکھ دیا۔ رپورٹ کے مندرجات سے انکشاف سامنے آیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے آپریشن کے حقائق کس طرح چھپا کر سچائی کو چھپانے اور خود کو بچانے کی کوشش کی ہے۔ واضح رہے کہ مبینہ دہشت گرد ذیشان کی گاڑی، پولیس موبائل اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کا اسلحہ فورینزک لیبارٹری میں بھجوایا گیا تھا، لیکن سی ٹی ڈی نے دھوکہ دیتے ہوئے اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ اور پولیس موبائل وین تبدیل کر کے فورینزک کے لیے فراہم کر دی۔ ایک میڈیا رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پولیس نے موبائل وین کو کھڑا کر کے خود اس کو گولیوں کا نشانہ بنایا تاکہ ظاہر ہو کہ دہشت گردوں کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ ہوا تھا، جس میں پولیس وین پر گولیاں لگی تھیں۔ اہلکاروں کے زیر استعمال اسلحہ بھی بدل دیا گیا۔ فورینزک سائنس ایجنسی ذرائع نے بتایا ہے کہ ذیشان کی گاڑی کو صرف 1 سے 1.5 فٹ کے فاصلے سے گولیوں کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ جائے وقوع سے 100 کے قریب گولیوں کے خول ملے ہیں۔ ذرائع نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ فوٹوگرامٹری کا نتیجہ نہیں آ سکا، چہروں پر نقاب اور پیچھے سے بننے والی فوٹیج بھی ٹیسٹ نہیں ہو سکی۔ فورینزک سائنس ایجنسی کے ذرائع نے بتایا ہے کہ لیبارٹری کو جانچ کے لیے 100 سے زائد گولیوں کے خول، 4 سب مشین گنیں اور 2 9mm پستول بھیجے گئے تھے۔ تاہم یہ خول فراہم کی گئی سب مشین گن اور پستول کے نہیں تھے، جبکہ 9mm کا کوئی خول یا گولی نہیں ملی۔ اس لیے 9mm کے 2 پستول فورینزک کے لیے فراہم کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پولیس موبائل پر لگنے والی 4 گولیاں بھی خود سی ٹی ڈی اہلکاروں نے ہی چلائیں، اور پولیس موبائل کو فورینزک ٹیسٹ کے لیے ٹرک میں لوڈ کر کے پنجاب فورینزک لیب بھجوایا گیا تھا، جبکہ سانحہ ساہیوال کے دن پولیس موبائل کو چلا کر خود جائے وقوع سے واپس لے جایا گیا تھا۔ سی ٹی ڈی کے دعوے کے مطابق جوابی فائرنگ کے نتیجے میں پولیس موبائل کا فیول سسٹم اڑ گیا تھا۔ اگر ایسا ہوا تھا تو پھر گاڑی کو چلا کر جائے وقوع سے واپس کیسے لے جایا گیا؟ واضح رہے کہ سی ٹی ڈی اہلکاروں نے دعویٰ کیا تھا کہ ذیشان کی چلتی ہوئی گاڑی پر فائرنگ کی گئی، لیکن فورینزک لیبارٹری کے ذرائع کے مطابق ذیشان کی گاڑی کو ایک ہی زاویے سے 4 گولیاں ماری گئی تھیں، جو چلتی ہوئی گاڑی میں لگنا ناممکن ہے۔ فورینزک لیبارٹری کے انکشافات کے بعد سانحہ ساہیوال مزید مشکوک ہو گیا ہے، جبکہ اس میں پولیس کے کردار پر بھی شک مزید بڑھ گیا ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ ماہ 19 جنوری کے سپہر پولیس کے محکمہ انسداد دہشت گردی نے ساہیوال کے قریب جی ٹی روڈ پر ایک مشکوک مقابلے کے دوران گاڑی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی تھی، جس کے نتیجے میں ایک عام شہری خلیل، اس کی اہلیہ نبیلہ اور 13 سالہ بیٹی اریبہ اور گاڑی چلانے والا ڈرائیور ذیشان جام بحق اور 3 بچے زخمی ہو گئے تھے، جبکہ سی ٹی ڈی کی جانب سے 3 مبینہ دہشت گردوں کے فرار ہونے کا دعویٰ بھی کیا گیا تھا۔ سانحہ ساہیوال پر سی ٹی ڈی اہلکاروں کے بدلتے ہوئے بیانات نے معاملے کو مشکوک بنایا تھا، جس کی تحقیقات کے لیے JID تشکیل دی گئی تھی، لیکن اب فورینزک رپورٹ میں سامنے آنے والے دعوے نے تحقیقاتی ادارے کو بھی مشکل میں ڈال دیا ہے۔ جی ناظرین، فی الوقت اتنا ہی۔